बिफरी शेरनियाँ। फिर सूबे की माँ ने भांडा फोड़ दिया। उसने सरदारा को बता दिया कि सूबा सारा दिन छुरे और कुल्हाड़ियाँ ढूंढता रहा है। ये सुनकर शेखानियों को शक पड़ गया। फिर नौबहार ने साफ कह दिया कि मुसलमान रिफ्यूजियों की खबर नौजवानों ने इसलिए उड़ाई थी ताकि मज़ाहमत से बचें और तसादुम ना हो। इस पर शेखानियाँ गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें धोखा दिया गया है, उनकी तौहीन की गई है। उन्होंने घर घर पैगाम पहुंचा दिया कि लुटेरों और कातिलों को जलील किया जाए, उनसे ऐसा बर्ताव किया जाए कि उम्र भर याद रखें। अगरचे शेखानियाँ कत्ल गारत के ख़िलाफ़ थीं, लेकिन उस वक्त उनके गुस्से की वजह ये थी कि नौजवानों ने घरवालियों की रजामंदी हासिल किए बगैर कदम क्यों उठाया था। घरवालियों के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ साजिश थी। अगर इसका सद्भाव ना किया तो उनकी सदियों पुरानी बर्तरी की रिवायत ख़त्म हो जाएगी। इसके बावजूद घरवालियाँ बेटों भाइयों के लिए फ़िक्रमंद भी थीं। माएँ चराग लिए दरवाज़ों पर बैठी हुई थीं, बहनें खिड़कियों से झांक रही थीं। नौजवान दुल्हनों के दिल धड़क रहे थे, लब खामोश थे, इजहार की इजाज़त ना थी। जब हम घर पहुँचे तो अशफाक की बीवी खुशी सीढ़ियों में खड़ी थी। उसने खून से रंगी गठड़ी को अपने मजबूत बाहों पर उठा लिया। उधेड़ उम्र हिंदनी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। घरवालियाँ खून से लुथड़ी हुई गठड़ी को देखकर सारा गुस्सा भूल गईं। उनकी तवज्जो जख्मी लड़की पर मरकूज हो गई। एक दूध गर्म करने के लिए दौड़ी, दूसरा दुपट्टा फाड़कर पट्टी बनाने लगी, तीसरी जख्मों की मरहम तलाश करने लगी। इशफाक, बशीर और मैं यूं चुपचाप खड़े देख रहे थे जैसे गाड़ी लूट कर नहीं बल्कि खुद लुट कर आए हों। उमर रसीदा हिंदनी दरवाजे से बाहर ज़मीन पर बैठ गई थी। किसी ने इसका नोटिस न लिया था। जब घरवालियाँ ज़ख्मी हिंदनी के ज़ख्मों के मरहम पट्टी से फारिग हुईं तो उन्होंने हैरत से उमर रसीदा हिंदनी की तरफ देखा। एक बोली, माँ तो यहाँ ज़मीन पर क्यों बैठी है? माँ? हिंदनी ने हैरत से उनकी तरफ देखा। दूसरी ने उठ के उसकी बाँह पकड़कर उसे चारपाई पर बिठा दिया। एक बोली, मासी तूने माँ को दूध नहीं पिलाया? मैं अभी लाई, खुर्शीद ने कहा। फिर हिंदनी से मुखातिब होकर कहने लगी, बहन तू आराम से बैठ, इसे अपना ही घर समझ। हिंदनी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। जब वो गाड़ी से उतरी थी तो चीखी थी, चिल्लाई थी, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकला था। अब बेसाख्ता आंसू रवां थे। ऐन उस वक़्त नीचे गली से शेखानियों की आवाज़ें सुनाई थीं। घर की तमाम औरतें नीचे उतर गईं। दरअसल वो अमीनाबाद की शेखानियों का जुलूस था। वो हर घर पर रुकती, दरवाज़ा खटखटाती और पूछती कि घर में कोई हिंदनी तो नहीं लाई गई। बिन ब्याहे लोगों के घरों में उनका रवैया मुख्तलिफ था। बड़ी बूढ़ियाँ घर में दाखिल हो जातीं, फिर लालटेन उठाकर सारे घर की तलाशी लेतीं कि घर में हिंदनी को छुपा तो नहीं रखा। अगर कोई हिंदनी मिल जाती तो उसे साथ ले आती और किसी जिम्मेदार शेखानी के सपोर्ट कर देती। ये ले मासी, इसे तू अपने घर में रख ले। इन्हें सिर्फ एक ख़तरा था कि अमीनाबाद में किसी हिंदनी की आबरू ना लुट जाए। उस रात शेखानियों का जुलूस अमीनाबाद की गली गली में घूमता रहा। इस रात अमीनाबाद से कुल 26 हिंदनियाँ बरामद हुईं। परमीला, पितमे, शकुंतला। अमीनाबाद में हिंदनियों की आमद ने हलचल मचा दी। मोहम्मद शेखों ने जब देखा कि शेखानियों ने इतना बड़ा काम कर दिखाया है तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाएं। अगले रोज़ वो सब नौबहार की हवेली में इकट्ठे हो गए। बड़ी बातें हुईं, इतनी के ढेर लग गए। बात भी दुरुस्त थी। शेखों का शेखानियों से मुकाबला जुठन गया था। सवाल ये था कि हम कौन सा कारनामा सर अंजाम दें। हर किसी ने अपनी अपनी तजवीज़ पेश की जिस पर दिल खोलकर बहस हुई। बैतुल माल। आखिर नौबहार फैसला कुन अंदाज में बोला, भाई सीधी बात है, शेखानियों ने हिंदनियों की असमतें बचाई हैं तो हम लूट का माल इकट्ठा करते हैं, एक माल खाना बनाते हैं। जब लुटे पुटे मुसलमान भारत से आएंगे तो उनमें तकसीम कर देंगे ताकि वो आबाद हो सकें। इस तजवीज़ पर सारे लोग वाह वाह करने लगे। अमीनाबाद से दीवानों के इनखला के बाद नौबहार अमीनाबाद का वाहिद सरमायादार था। उसे तकसीम से चंदा दिलचस्पी ना थी, लेकिन लूट का माल क्या मज़ाहिका है। अपनी हैसियत को मुस्तहकम करने का नादिर मौका था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि शेख
9 مسلم تھے اور بنیوں کے خواص ابھی ان میں باقی تھے۔ لینا ہوتا تو ہاتھ آگے بڑھاتے، دینا ہوتا تو ہاتھ پیچھے کر لیتے۔ شیخوں کی اس خصلت پر کسی زندہ دل شیخ نے ایک لطیفہ گھڑ رکھا تھا کہ ایک شیخ کسی گڑھے میں گر گیا۔ بہت کوشش کی لیکن باہر نہ نکل سکا۔ اتنے میں ایک آدمی ادھر سے گزرا۔ شیخ نے بآواز بلند شور مچایا کہ مجھے اس گڑھے سے نکالو۔ راہگیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بولا شیخ جی مجھے اپنا ہاتھ دیں، لیکن شیخ چپ چاپ کھڑا رہا۔ راہگیر نے ایک بار کہا شیخ جی اپنا ہاتھ دیں، لیکن شیخ نے ہاتھ نہ دیا۔ راہگیر حیران تھا کہ گڑھے سے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں دیتے۔ اتنے میں ایک بوڑھا شیخ آ گیا۔ راہگیر نے کہا میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ دیجیے اپنا ہاتھ، لیکن یہ ہاتھ بڑھاتے ہی نہیں۔ اس پہ بوڑھا ہنسنے لگا، بولا برخوردار شیخ دے گا نہیں، تم کہو شیخ جی لیجیے میرا ہاتھ تو وہ جھٹ اپنا ہاتھ بڑھا دے گا۔ بہرحال امن آباد کے شیخ سودے کے پکے تھے، چاہے منہ زبانی ہو۔ گواہ کوئی نہ ہو، سودا ہو گیا تو ہو گیا، جیسے پتھر پر لکیر پڑ گئی۔ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، بے شک ان میں مال کی ہرس تھی، لیکن دوسرے کے مال کو ہتھیانے کی کوشش نہ کرتے تھے۔ نوبہار ان تفصیلات کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے شیخوں کا اعلی کار بنانے کے لیے اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ بولا بھائیو، لوٹ کا مال ہم پر حرام ہے، ہمیں اللہ نے کھانے پینے کو بہت دے رکھا ہے۔ وہ مال دراصل ان مسلمانوں کا حق ہے جو بہارت سے لوٹے پھوٹے یہاں آئیں گے۔ شیخ ہمدم نے کہا بے شک یہ مال ہم پر حرام ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ شیخ ہمدم کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک کچی کوٹھڑی تھی جو برسات کے دنوں میں چوتی تھی، اور شیخ ہمدم اسے پکا کرنے کے خواب ایک مدت سے دیکھ رہا تھا۔ سب نے شیخ ہمدم کی بات پر واہ واہ کی۔ پھر نوبہار بولا بھائیو میں معافی چاہتا ہوں، بوڑھا ہوں، ہمت نہیں کہ تمہارے ساتھ گھر گھر جا کر لوٹ کا مال برآمد کروں، یہ نیک کام تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ بالکل بالکل، یہ ہمارا فرض ہے، چاروں طرف سے آوازیں آئیں۔ البتہ میں یہ خدمت کر سکتا ہوں، نوبہار بولا، کہ اپنی کوٹھی کا ایک کمرہ اور 2 ایک تجوریاں مال خانے کے لیے وقف کر دوں۔ آپ بے فکر ہو کر مال اکٹھا کریں اور اسے بیت المال میں جمع کرا دیں۔ مال کی فہرست بنا کر اپنے پاس رکھ لیں، جب جی چاہے پڑتال کر لیں۔ میرا منشی ہر چیز کا حساب کتاب رکھے گا، ہم مال کی رکھوالی کریں گے، اور جب مسلمان مہاجرین یہاں آئیں گے تو آپ کے حوالے کر دیں گے تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر سکیں۔ اس پر چاروں طرف سے سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کر شور اٹھا، جسے سن کر نوبہار کے چہرے پر خوشی کی سرخی دوڑ گئی اور اس کی ہتھیلیوں میں کھجلی ہونے لگی۔ پھر چاروں طرف شور مچ گیا۔ سبھی اس بات پر متفق تھے کہ یہ کار خیر فی الفور شروع کر دیا جائے۔ منہ کالا۔ ابھی محفل برخاست نہ ہوئی تھی کہ احمدہ ککے زین روتی پیٹتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا۔ احمدہ نے اس کے گلے میں دوپٹہ باندھ رکھا تھا، جسے کھینچتی ہوئی وہ اسے اندر لا رہی تھی۔ لڑکے کے منہ پر کالک ملی ہوئی تھی۔ حویلی کے دروازے میں کھڑے ہو کر احمدہ سیاپا کرنے لگی، کبھی دونوں ہاتھ چھاتی پر مارتی، کبھی گالوں پر اور کبھی سر پر، اور ساتھ چیختے جاتی، لوگوں میں لٹ گئی، میرے گھر کی عزت خاک میں مل گئی، ہمارے منہ پر کالک ملی گئی۔ کیا ہوا احمدہ؟ سب حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ احمدہ نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، بولی اس سے پوچھو کیا کرتوت کی ہے اس نے، اب بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے دوپٹے کو کھینچ کر لڑکے کو گھسیٹا۔ اب بتا انہیں اپنی کرتوت۔ یہ لڑکا ہے کون؟ ایک نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون ہے، دوسرے نے کہا۔ ارے یہ تو احمدہ کا پتر بالا ہے۔ بالا؟ حیرت بھری سرگوشی پھیل گئی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہے تو نے بالے؟ کسی نے پوچھا۔ منہ پر کالک کیوں ملی ہے؟ اس نے نہیں، میں نے ملی ہے یہ کالک، احمدہ چلائی۔ ابھی تو میں اسے گدے پر بٹھا کر سارے گاؤں میں پھراؤں گی۔ پر اس نے کیا کیا ہے احمدہ بات کا پتہ بھی چلے۔ بات کا پتہ دینے کے لیے ہی تو میں اسے یہاں لائی ہوں۔ یہ کہہ کر احمدہ نے اپنی جھولی میں لگائی ہوئی گرہ کھولی اور اس میں سے 4 طلائی زیور نکال کر شیخوں کے سامنے پھینک دیے۔ تو کیا تو نے اس کا منہ اس لیے کالا کیا ہے کہ یہ لوٹ کا مال لے کر آیا ہے؟ احمدہ لوٹ کا مال کون نہیں لایا؟ سبھی لائے ہیں۔ تو اس کو کیوں ذلیل کر رہی ہے احمدہ؟ مال کے لیے منہ کالا نہیں کیا میں نے، احمدہ بولی۔ اسے پوچھو کہ یہ گاڑی سے کسے اپنے ساتھ لایا تھا، اور پھر جب رات کو محلے والیاں گھر آئی تھی تو اس نے ہندنی کے منہ میں رومال ٹھونس کر محلے والیوں سے کہہ دیا تھا کہ میں تو کسی کو بھی ساتھ نہیں لایا، اور پھر رات بھر یہ گھر میں اکیلا رہا۔ پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ منہ کالا کیا کہ نہیں۔ سارے احمد آباد کی کری کرائی پر پانی پھیر دیا۔ لیکن تو کہاں تھی احمدہ؟ تو انتی بہری بنی بیٹھی رہی کیا؟
جو میں گھر میں ہوتی تو پھر بات ہی کیا تھی، اسی کیا مجال تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ کرتا۔ میں تو اپنے میکے سمریال گئی ہوئی تھی بہن رحمہ کو ملنے۔ احمدہ بولی، مجھے پتا ہوتا کہ میرے پیچھے خاندان کا منہ کالا ہو جائے گا تو میں کیا گھر چھوڑ کر جاتی کہیں۔ نوبہار بولا، یہ زیور تو اٹھا لو شیخ صاحب، ان سے بیت المال کی بسم اللہ کریں۔ احمدہ بولی، اے چودھری تجھے زیور کی پڑی ہے؟ میں کہتی ہوں اس لڑکے کا فیصلہ کرو پہلے، چاہے گدے پر چڑھا، چاہے میری آنکھوں کے سامنے چھری سے گلا کاٹ دو۔ کیا مجال جو میں کچھ کہوں؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں کھڑا حیرت سے احمدہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ جٹی تھی، لیکن اتنا جذبہ! میں تو ان سب لوگوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ مجھے خیال آتا کہ چاروں طرف کشت و خون کا بازار گرم ہے، لیکن ایمن آباد کے مسلمان کیسے مسلمان ہیں جو ہندنیوں کی عصمتوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ مائیں بیٹوں کا منہ کالا کر کے گدھوں پر بٹھا کر گاؤں میں گھمانے کی تجویز پیش کر رہی ہیں۔ احمدہ کو اس ہندو لڑکی سے ہمدردی تھی جسے اس کے گھر میں آئے صرف ایک رات گزری تھی، اور پیٹ جایا اپنا بیٹا اس کی نظر میں مجرم بنا کھڑا تھا۔ انجانے میں میرے دل میں فخر کی ایک روح دوڑ گئی۔ میں مسلمان ہوں، دل سے آواز اٹھی۔ ابھی ایک رات پہلے جب میں اشفاق حسین اور احمد بشیر کے ساتھ ایمن آباد کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے جھاڑیوں میں بیٹھا گاڑی کا انتظار کر رہا تھا تو مجھے یہ فکر تھی کہ اگر میں کسی ہندو کے پیٹ میں چھرا نہ گھوم سکا تو کس منہ سے دعویٰ کروں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ آج میں احمدہ پر فخر محسوس کر رہا تھا جو ہندو لڑکی کی عصمت کی حفاظت کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کا منہ کالا کر کے اسے بڑوں کے سامنے گھسیٹ لائی تھی۔ کتنی عجیب تھی۔ میں نے سوچا کہ کل ایمن آباد کے مسلمان کہہ رہے تھے کہ اگر ہندوؤں کی گاڑی صحیح سلامت لاہور پہنچ گئی تو ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمن آباد میں ایک ہندنی کی عزت لٹ گئی تو ان کی اپنی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان کیا چیز ہے، اسلام کیا شے ہے۔ بہرحال میں بڑے غور و غوض سے اس ڈرامے کی ہر تفصیل کو دیکھ رہا تھا جو اس روز ایمن آباد میں میرے سامنے کھیلا جا رہا تھا۔ پھر شیخوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ انہوں نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھایا اور وہ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کر لوٹا ہوا مال برآمد کرنے لگے تاکہ اسے بیت المال میں جمع کرا دیں۔ ہم تینوں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔